فلینن آئل، فلینن آئل، آئزلی نہیں آئل۔ فلینن آئل سمندر میں ایک پہاڑ نما جزیرہ ہے۔ فلینن آئل جزیرے کے بعد گہرا سمندر ایک دم شروع ہو جاتا ہے، اس لیے نیئر بائی جو بھی کنٹری تھا اس کی انتظامیہ نے اس فلینن آئل کے پہاڑ پر ایک لائٹ ہاؤس قائم کیا۔ لائٹ ہاؤس مینز ایک مینار، اور مینار کے اوپر ایک بڑا سارا لیمپ بنایا گیا تاکہ نیئر بائی شپس جب بھی گزریں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے بعد گہرا سمندر شروع ہونے والا ہے، اور یہاں پر رات کے وقت جب شپ گزرے تو اسے آئیڈیا ہو جائے سمندر میں اس جگہ پر پہاڑ ہے، تاکہ نہ وہ پہاڑ سے ٹکرائے نہ ہی وہ گہرے سمندر میں ایک دم غوطہ اس کو آ جائے کسی بھی شپ کو۔ تو اس فلینن آئل کے اوپر ایک لائٹ ہاؤس بہت ہی فنکشنل ہے۔ اب اس لائٹ ہاؤس کو روشن بھی رکھنا ہے، تو اس لیے انتظامیہ نے نیئر بائی جو بھی کنٹری تھا، یہ ہیبریڈیز کا علاقہ یورپ ہے آپ سمجھے، یہاں پر انہوں نے 3 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی۔ آپ اسی جزیرے پر رہیں گے خوراک کے ساتھ، اور آپ نے دن رات اس لیمپ کو روشن رکھنا ہے، کیونکہ سمندر میں فاگ ہوتی ہے، اس لیے لیمپ کو ڈے ٹائم میں بھی روشن ہونا چاہیے۔ ایک شپ گزرا اس فلینن آئل کے پاس سے، اس نے دیکھا کہ لیمپ روشن نہیں ہے لائٹ ہاؤس کا۔ اس نے نیئر بائی کنٹری کی انتظامیہ کو بتایا کہ جناب لیمپ تو روشن نہیں ہے، تو وہاں کی انتظامیہ نے 3 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ فلینن آئل پر پہنچیں بوٹ کے اندر، اور وہاں پر دیکھیں کہ جو ڈیوٹی پر لوگ تھے 3 ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہ 3 لوگ یہاں پر آئیں گے اینڈ دے ول سرچ دا 3 پیپل۔ منظر بہت اچھا ہوگا، آپ کو ایک بالکل ڈیفرنٹ دنیا ملے گی اس کے اندر، اور پھر آپ کے ساتھ ہاتھ ضرور ہوگا۔ پین اپنے پاس رکھیں، موبائل کو سائڈ پر رکھ دیجئے۔ پروننسیشن جس طرح میں پروناؤنس کروں ویسے پروناؤنس کریں، وہ رائٹ کائنڈ آف پروننسیشن ہوگی۔ جس ورڈ کا میننگ نہیں آتا اس کو انڈرلائن کیجئے، اپنی بک کو رنگین کر دیجئے، ایک ورڈ کے 3، 4، 5 جتنے میننگ بتاؤں سب لکھیے۔ یہ بک، اس کا ہر پیج سونے کا پتہ بن جائے گا۔ سونے کا پتہ یعنی قیمتی ہو جائے گا، یعنی کہ آج مجھ سے آپ اس بک سے پڑھیں گے، اس بک پر سب کچھ لکھیں گے جو میں بول رہا ہوں۔ کل آپ کسی بھی جگہ جا کر ہوم ٹیوشن پڑھائیں گے انگلش لٹریچر کی FA والوں کو، they will give you 30,000 روپیز پر منتھ۔ تو یہ پیج بہت ہی قیمتی ہونے والے ہیں، سو آپ نے پوری اٹینشن کے ساتھ اس پوئم کو انجوائے کرنا ہے اور لکھنا ہے جتنا لکھ سکتے ہیں، اپنی بک کو رنگین کر دیں۔ So 3 men dwell on Flannan Isle. دو نہیں، گو کے 3 لوگ ڈیول رہتے تھے آن فلینن آئل، فلینن آئل جزیرے پر۔ ٹو کیپ دا لیمپ لائٹ، ان کا کام تھا لیمپ کو روشن رکھنا۔ اب یہ 4 سینٹنس یا 3 سینٹنس یہ کہے ہیں شپ والوں نے۔ جو شپ فلینن آئل کے پاس سے گزرا اس نے دیکھا مینارہ روشنی تو روشن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ایز وی اسٹیئرڈ انڈر دا لی، جیسے ہی ہم اسٹیئرڈ جہاز چلا کر گزرے، انڈر دا لی پہاڑ کے پہلو کے ساتھ ساتھ پہاڑ کی سائڈ سے جیسے ہی ہم جہاز لے کر گزرے، اسٹیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے کشتی چلانا، جہاز چلانا، لی کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کی سائڈ یا پہلو۔
We caught, ہم نے دیکھا, no glimmer, کہ کوئی بھی جھلمل نہیں ہے, کوئی بھی روشنی نہیں ہے, through the night, پوری رات میں. ہر طرف رات پھیلی ہوئی ہے, ہر طرف سمندر پھیلا ہوا ہے, اور اس میں کوئی چیز اگر زندہ الائیو نظر آتی ہے تو وہ مینارہ روشنی لائٹ ہاؤس تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس میں پوری رات کے اندر کوئی جھلمل نظر نہیں آئی. بہت دور تلک پھیلا تھا یہ رات کا جنگل, جاگا جو میری ذات میں ایک ذات کا جنگل, پل بھر میں اجاڑا میری اوقات کا جنگل. میں چاند مسافر کی طرح قید تھا اس میں, بہت دور تلک پھیلا تھا یہ رات کا جنگل. اس رات کے جنگل میں ایک مینارہ روشنی, وہ بھی بجھا ہوا. کہاں گئے وہ 3 لوگ جو اسے روشن رکھتے تھے؟ ان کی ذات کے اندر کسی اور ذات کا کوئی جنگل تو نہیں جاگ گیا تھا؟ انہوں نے سوچا ہو, ارے کہاں ہم پھنس گئے, بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ بھاگ گئے ہوں. پاسنگ شپ ایٹ ڈان, ایک ساتھ سے گزرتے ہوئے جہاز نے, ایٹ ڈان صبح سویرے, ہیڈ براٹ لایا تھا, دا نیوز یہ خبر. یہ 3.25 لائنز شپ والوں نے بولی ہے. ایسے ان 3 لائنز کو اکٹھے دائرے میں ڈال دیں اور ساتھ شپ لکھ دیں. واہ 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 واہ. As we stared under the lee, we caught no glimmer through the night. A passing ship at dawn had brought the news. یہ خبر لایا. And quickly we set sail. اب انتظامیہ میں سے 3 لوگ وہ کہتے ہیں and quickly, اور جلدی سے, we set sail. ہم نے بادبان تان لیے. ہم نے اپنی بوٹ کشتی کے اوپر پردے کپڑے تان لیے تاکہ ہوا دھکیل کر ہمیں لے جائے. کہاں تک؟ فلینن آئل تک. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں تصویروں میں بوٹ کے اوپر کپڑا لگا ہوتا ہے, یہ بادبان بولتے ہیں. اس میں درمیان میں ایک سٹک ڈنڈا بھی ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ بوٹ کو ہوا کھینچ کر لے جاتی ہے, دھکیل کر لے جاتی ہے جس ڈائریکشن میں جانا ہو. اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور ہوا اور آپ کی منزل ایک ہی رخ میں ہے تو پھر ہی آپ کے بادبان کھل جائیں گے. ادروائز بادبان آپ بند رکھتے ہیں اور موٹر, یا ان دنوں میں جب یہ پوئم لکھی گئی تو ہاتھ سے اس بوٹ کو چلاتے ہیں. یہاں پر تو ہوا یعنی کہ ان کا ساتھ دے رہی ہے اور انہیں کھینچ کر لے جا رہی ہے. کس طرف؟ فلینن آئل کی طرف بادبان تان لیے گئے. ٹو فائنڈ آؤٹ, یہ تلاش کرنے کے لیے, واٹ اسٹرینج تھنگ, کیا عجیب و غریب چیز, مائٹ ایل, لاحق ہوئی. ایل کوئی بیمار ہو جانا. کون سی بیماری والی عجیب و غریب چیز ان لوگوں کو لاحق ہوئی؟ کن لوگوں کو؟ دا کیپرس, جو کہ محافظ تھے, جو ڈیوٹی پر تھے, آف دا ڈیپ سی لائٹ, اس گہرے سمندر کے مینارہ روشنی کے. اس گہرے سمندر میں ٹھہرے ہوئے مینارہ روشنی کے جو کیپرز تھے, ان کے ساتھ کیا معاملہ لاحق ہوا؟ ان کو کوئی پرندہ کھا گیا, ان کو کوئی بیماری ہو گئی, ان کو کوئی لہر اٹھا کر لے گئی. کہاں گئے وہ؟ دا ونٹر ڈے بروک بلو اینڈ برائٹ, سردی کا یہ دن, اور جیسے دن کھلا, دن تھا بلو, آسمان سارا بلو تھا, اینڈ برائٹ, روشن و تاباں اور نیلا یہ دن تھا, ود گلینسنگ سن, اور کہیں پر جھانکتی ہوئی دھوپ, جھانکتی ہوئی, گلینسنگ جھانکتی ہوئی دھوپ, اینڈ گلینسنگ سپرے, اور کہیں پر سپرے جھاگ, اور کہیں پر جھانکتی ہوئی سمندر کی جھاگ. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سٹل پکچر ہو, ٹھہری ہوئی پکچر ہو. بوٹ کے پیچھے نیلا آسمان, اور پھر
بالکل وائٹ جھاگ. ایز اوور دا سویل, اور بڑی لہر کے اوپر, سویل ابھار. ابھار کس چیز کا ہوگا سمندر میں؟ ظاہری بات ہے کسی لہر کا ابھار ہوگا. آپ نے سمندر دیکھا, میں نے سمندر میں سفر کیے ہیں. پہلے یوٹیوب پر وہ بڑے سمندر میں سفر کی جہاں بارشیں بھی ہو رہی ہیں, پوری مووی تھی, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ایز اوور دا سویل, اور اس بڑی لہر کے اوپر, آور بوٹ میڈ وائے, ہماری اس کشتی نے راستہ بنایا. آپ سمندر ضرور دیکھیے گا, آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور سمندر دیکھنے ہیں تو گوادر کے سمندر جا کر دیکھیے, بلوچستان کے سمندر. ایز گیلنٹ, ہماری کشتی نے بڑی لہر پر اپنا راستہ بنایا. ایز گیلنٹ, کسی بہادر کی طرح, جنگجو کی طرح. ایز اے گل ان فلائٹ, جیسے سمندری بگلا اپنا سفر کرتا ہے, اپنی اڑان بھرتا ہے. سمندری بگلے کا سینہ آگے کی طرف نکلا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے, مووی میں دیکھ لیں. ہم نے سمندری بگلے کی طرح بہادری سے ایک بڑی لہر کے اوپر اپنا سفر باندھا یا اپنا راستہ بنایا. ہماری بوٹ نے اپنا راستہ بنایا. سانس لیجئے 3 ٹائمز. ریلیکس. But as we neared the lonely isle, جیسے ہی ہم اس تنہا جزیرے کے پاس پہنچے, نیئرڈ قریب ہوئے, لونلی تنہا, آئل جزیرہ, اینڈ لکڈ اپ, اور ہم نے دیکھا, ایٹ دا نیکڈ ہائٹ, ہمارے سامنے ایک ننگی تڑنگی اونچائی ٹھہری ہوئی تھی. یعنی کہ پہاڑ ہمارے سامنے ٹھہرا تھا, بالکل سامنے. نیکڈ, ننگا, بالکل سامنے ہمارے ٹھہرا تھا. اینڈ سا دا لائٹ ہاؤس ٹاورنگ وائٹ, اور ہم نے لائٹ ہاؤس کو دیکھا, مینار کو دیکھا, مینارہ روشنی کو دیکھا. ٹاورنگ, اونچا, وائٹ, سفید, چٹا سفید ہمارے سامنے اونچائی میں کھڑا تھا. ود بلائنڈیڈ لینٹرن, اور اس کے لیمپ بجھے ہوئے تھے. بلائنڈیڈ, بجھے ہوئے, لینٹرن, لیمپ. دیٹ آل نائٹ, ساری رات بجھے رہے تھے. ہیڈ نیور شاٹ اے سپارک, ساری رات میں ایک اس نے جھلمل بھی نہیں دی تھی, ایک کرن روشنی کی نہیں دی تھی. نیور, کبھی نہیں دی تھی. شاٹ, دی تھی. سپارک, روشنی, اس نے ایک سپارک بھی نہیں دیا تھا. آف کمفرٹ, راحت کا, سکون کا ایک سپارک بھی نہیں دیا. تھرو دا ڈارک, پورے اندھیرے میں. میں چاند مسافر کی طرح قید تھا اس میں, بہت دور تلک پھیلا تھا یہ رات کا جنگل. اس پورے رات کے جنگل میں اس ٹاور نے روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پھینکی تھی. یہ روشنی کرن اس بے کراں وسیع و عریض سمندر, اس وسیع و عریض رات کے اندر وحد سکون, وحد راحت تھی. لوگ اس کو دیکھ کر زندگی محسوس کرتے تھے کہ ہاں, ہم تنہا نہیں ہیں شاید. اب دن بلو برائٹ, اس میں پہاڑ ننگا, اور ننگے پہاڑ پر یہ مینار ٹھہرا ہوا ہے چپ, بجھے ہوئے لیمپ کے ساتھ. سو گھوسٹلی, بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا, بھوت جیسا لگ رہا تھا. ان دا کولڈ سن لائٹ, اس دن کی سرد دھوپ میں. واہ 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 واہ. It seemed that we were struck the while, ایسا لگتا تھا, ایسا لگتا تھا, ایسا دیکھا گیا, ایسا دکھتا تھا. اب دیکھو, ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اور بتا رہا ہے, یہ 3 لوگ کوئی اور ہیں.
ایسا دکھتا تھا وی ور اسٹرک دا وائل، ہم کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئے، کچھ دیر کے لیے ہماری سدھ بدھ گم ہو گئی، ہماری بدھی گم ہو گئی، کچھ دیر کے لیے ہمیں ہوش ہی نہ رہا. ود ونڈر، حیرت سے. آل ٹو ڈریڈ، ٹو ورڈس، ٹو ڈریڈ سب کچھ اتنا خوفناک، فار ورڈس کہ لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے. رائٹرز نے لکھا ہے اندھیرا اتنا تھا، اس اندھیرے سے اتنا خوف آتا تھا. رائٹر یہاں پر لکھ رہا ہے کہ روشنی، برائٹنیس اور سکوت اور ہر چیز اتنی اسٹل تھی کہ ہمیں خوف آنے لگا. ایز ان ٹو دا ٹائنی کریک، کریک سمندری ندی. جب سمندر کے قریب کوئی جزیرہ آ جاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے پانی کے راستے بن جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کریک، سمندری ندیاں. ایک دم سے تو پانی ختم نہیں ہو جاتا، ایک دم سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر سمندری ندی بن گئی. جیسے ہی ہم اس ٹائنی چھوٹی سمندری ندی میں داخل ہوئے، وی اسٹول، ہم پیچھے چلے گئے، ہم نیچے چلے گئے. بنیس، ہم چھپ گئے نیچے. اسٹول، چھپ گئے. بنیس، نیچے. کس کے نیچے؟ دا ہینگنگ کریک، ہینگنگ لٹکی ہوئی چٹان کے نیچے. یعنی کہ وہاں پر چٹان بھی ذرا پراسرار تھی، ایسے آگے کو ایسے لٹکی ہوئی تھی اور نیچے رستہ بنا ہوا تھا. ہم اس چٹان کے نیچے سے گزر رہے ہیں بوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے. واہ واہ واہ. کریگ، پتھریلی چٹان، ہینگنگ لٹکی ہوئی. جیسے ہی ہم سمندری ندی میں داخل ہوئے، ہم ایک لٹکی ہوئی چٹان کے نیچے چلے گئے. وی سا 3، ہم نے دیکھے 3. کھوائر، ورڈ کیا ہے؟ کھوائر. 3 ہم نے کھوائر، عجیب و غریب، بلیک، کالے رنگ کے، اگلی برڈس، بد شکل پرندے دیکھے. جیسے ہم پتھریلی چٹان کے نیچے گئے تو ہمیں عجیب و غریب، کالے، بد شکل سے پرندے نظر آئے. ٹو بگ، بہت بڑے تھے. بائی فار، دور سے جب میں نے دیکھا. ان مائی بلیف، میرا یقین ہے، میری آنکھ کا یقین یہی ہے کہ وہ بہت بڑے پرندے تھے. دور سے مجھے ایسا لگا. فار گلمو، ایسا لگتا تھا یہ گلمو ہے. اسے گلی موٹ نہ بولیں، جیسے آپ گورمے کو گورمیٹ نہیں بولتے. گورمے تو جانتے ہیں نا، جہاں سے آپ پیزا کھاتے ہیں. تو گلمو، اسے گلمو بولنا ہے. جیسے گورمے، ایسے گلمو. اور شیگ، یہ شیگ یا گلمو پرندے کی طرح دکھائی دیتے تھے. یہ پرندے، رائٹر بتانا چاہتا ہے کہ یہ اتنے بڑے پرندے یہاں بیٹھے مجھے نظر آئے، کہیں یہ خون خوار پرندے تو نہیں؟ یہی پرندے تو ہمارے لوگوں کو نہیں کھا گئے، ان 3 لوگوں کو. لائک سی مین، یہ سمندری ملہاؤں کی طرح، سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والے مچھیروں کی طرح، سمندری ملہاؤں کی طرح سٹنگ بیٹھے تھے. بولٹ، سیدھے، اپرائٹ، اکڑے ہوئے، سیدھے اکڑے ہوئے سمندری ملہاؤں کی طرح بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ سمندری لہر پر بیٹھے تھے. اپون اے ہاف ٹائڈ، ایک آدھی اٹھی ہوئی ریف، سمندری پانی کی چٹان پر بیٹھے تھے. واہ واہ واہ. ریف کا مطلب چٹان ہوتا ہے، ہاف ٹائڈ کا مطلب آدھی اٹھی ہوئی، آدھی لہر کی چٹان پر یہ بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کہ یہ پرندے اکڑے ہوئے لہر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. بٹ ایز وی نیئرڈ، لیکن جیسے ہم نزدیک گئے، دے پلنجڈ فرام دا سائٹ، ان پرندوں نے گوتا لگایا منظر سے ایک دم غائب ہوئے. وداؤٹ اے ساؤنڈ، ایک آواز بھی انہوں نے پیدا نہیں کی. اور اسپاٹ آف وائٹ، یا اپنے پروں کی ایک سفیدی تک نہ دکھائی. یوں پرندے سامنے بیٹھے تھے، یوں ہم نے دیکھا 3 لوگوں نے، اور پرندے یوں ایک دم سے غائب ہو گئے.
نہ تو ان کی بقیہ جات پروں کی سفیدی نظر آئی پانی میں جاتے ہوئے، نہ ہی ان کی آواز آئی۔ یہ اتنے ماہر، اتنے پراسرار، اتنے جادوئی پرندے تھے، یقیناً انہی پرندوں نے ان 3 لوگوں کو کھایا ہوگا، یہ ہمارا اندازہ ہے۔ رائٹر آپ کے ساتھ ہاتھ ضرور کرے گا، اس رائٹر کا نام گبسن ہے، اس نے میرے ساتھ بھی ہاتھ کیا ہے۔ اینڈ اسٹل ٹو میزڈ ٹو اسپیک، اور ابھی تک ہم ٹو میزڈ، بہت زیادہ حیران تھے کہ ہم بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ ہم اتنے حیران کہ ہماری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وی لینڈڈ، ہم بوٹ میں سے اتر گئے۔ اینڈ میڈ فاسٹ دا بوٹ، میڈ فاسٹ، ہم نے باندھ دی، کیا؟ بوٹ، اپنی کشتی کو باندھ دیا۔ میڈ فاسٹ کا مطلب باندھ دینا، ٹائی کر دینا۔ ہم نے اپنی کشتی کو باندھ دیا۔ اینڈ کلائمبڈ دا ٹریک، اور ہم چڑھ گئے، ہم جانے لگے، ٹریک راستے پر، کلائمبڈ ہم چڑھنے لگے راستے پر۔ ان سنگل فائل، واٹ اے بیوٹیفل فریز، اور ہم ایک قطار بنا کر جانے لگے، سنگل فائل، ایک قطار میں ہم راستے پر چڑھنے لگے۔ ایچ وشنگ ہی واز سیف افلاؤٹ، ہر ایک خواہش کر رہا تھا، ہی واز سیف افلاؤٹ، کہ اس نے ماضی میں محفوظ سفر کیے، آن اینی سی، کسی بھی سمندر میں، ہاؤور فار، چاہے وہ سمندر کتنی ہی دور کیوں نہ تھے۔ ہر ایک نے سوچا کہ ماضی میں اس نے دور دراز سمندروں میں محفوظ سفر کیے ہیں، سو اٹ بی، ایسا ہی ہوگا، فار، بعد میں، فرام دا فلینن آئل، اس فلینن آئل سے چھٹکارا پانے کے بعد۔ فلینن آئل انہیں خوفناک نظر آ رہا ہے، ہر ایک یہ خواہش کر رہا ہے کہ انہوں نے دور دراز جتنے بھی سمندروں میں سفر کیے ہیں وہ محفوظ رہے۔ آج فلینن آئل انہیں ٹف ٹائم دے رہا ہے، وہ یقیناً یہاں سے بھی بچ نکلیں گے اور بعد میں مزید بھی دور دراز سفر کرتے رہیں گے سمندروں میں، یعنی کہ ان کے دل میں خوف ہے کہ کہیں وہ یہاں مارے نہ جائیں، کہیں ان کا یہ سفر آخری سفر نہ ہو جائے فلینن آئل والا، کیونکہ یہاں پر ہر چیز اتنی سٹل ہے، اتنی عجیب ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پر ان کا سانس رک جائے گا اور وہ بھی مارے جائیں گے ان 3 لوگوں کی طرح، جو 3 لوگ پہلے یہاں سے غائب ہو چکے ہیں اور یہ 3 لوگ ان کی تلاش میں ہیں۔ 3 لوگوں کی تلاش میں ہیں، ویری سمپل بات ہے۔ ایز وی ہیڈ لاسٹ نہیں، لاسٹ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم بھول گئے ہوں، آل کاؤنٹ آف ٹائم، وقت کی گنتی، کتنے سال گزر چکے ہیں، ہم کب پیدا ہوئے، کب سے زندہ ہیں، کتنا زندہ رہنا ہے، کیا وقت ہوا ہے اس وقت، کون سے آر چل رہے ہیں، چاند کی تاریخ کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم وقت کی گنتی بھول گئے ہیں۔ جب آپ کی بدھی گم ہو جاتی ہے، جب آپ کی سوچ ایک دم سے ڈمب ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، پھر آپ کہتے ہیں میں کہاں ہوں، یہ کیا ہے یار، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کچھ بھی۔ وہ کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے وقت کی گنتی ہم بھول گئے ہوں۔ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے یہ 3 لوگ جو 3 لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں، یہ 3 لوگ مجھے لگتا ہے تھوڑے سے یہ ہل گئے ہیں، ان کے دماغ تھوڑے سے گول مول ہو رہے ہیں۔ اینڈ سو مسٹ کلائم فار ایور مور، اینڈ سو، اور پس، مسٹ، ہمیں لازم چڑھتے رہنا ہے، ایور مور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک تو ہم وقت کی گنتی بھول گئے، دوسرا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اوپر چڑھتے جانا ہے، یٹ، تاہم، آل ٹو سون، لیکن فوراً ہی، وی ریچ دا ڈور، ہم دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ایک دم سے سوچ بند ہوئی، ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کون سا وقت ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں، بس ہم نے اوپر چڑھتے جانا ہے۔ ایک دم سے ہم دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیسا سحر ہے اس جگہ کا، کیسا جادو ہے اس جگہ کا۔ دا بلیک، تاریک، کالا،
sun blistered lighthouse door, sun blistered, blistered, धूप से अटा हुआ, धूप का मारा हुआ, लाइट हाउस का दरवाज़ा, काला धूप से अटा हुआ लाइट हाउस का दरवाज़ा, दैट गैप जो खुला था, फॉर अस हमारे लिए, आज और मुकम्मल, हमारे लिए वो दरवाज़ा मुकम्मल खुला हुआ था। एज ऑन द थ्रेशोल्ड, जैसे ही हम दहलीज पर खड़े हुए, दरवाज़े की फाउंडेशन पर खड़े हुए, दरवाज़े के सामने खड़े हुए, फॉर अ स्पेल, एक जादू ने, कुछ देर के लिए, फॉर अ स्पेल, लम्हा भर के लिए, लम्हे भर के जादू में, वी पॉज्ड, हम रुके, लम्हा भर के लिए हम रुके, पॉज्ड, रुकना, वी सीम टू ब्रीथ द स्मेल, ऐसा लगा, वी सीम्ड, हम देखे गए, हम ऐसे देखे गए जैसे हम सांस ले रहे हैं किसी बदबू में, हम किसी बू को सूंघते हुए देखे गए। ऑफ लाइम वॉश, चूने की बू थी, चूना, एंड ऑफ ठार या लुक, तारकोल, लुक की बू थी, हम देखे गए सूंघते हुए लुक और चूने की बदबू को। फेमिलियर एज अवर डेली ब्रीथ, ऐसा लगता था ये तो जानी पहचानी बदबू है, जैसे जिसे हम डेली सूंघते रहे हों। फेमिलियर, हम इससे मानूस थे, जैसे रोज़ हम सूंघते हों। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। ऐसा लगता था जैसे इस बू को हम पहले भी सूंघते रहे हैं। एज दो दैट वर सम स्ट्रेंज, गो के, दैट वर, ये बू, सम स्ट्रेंज सेंट, लिए हुए थी अजीबो गरीब खुशबू, ऑफ डेथ, मौत की, लेकिन इसके अंदर मौत की खुशबू थी। इस चूने और लुक की बदबू में मौत की बदबू आ रही थी। एंड सो, और फिर, येट वॉन्डरिंग, हम हैरान, साइड बाय साइड, फौजियों की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ कर खड़े हो गए। साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हो गए। येट वॉन्डरिंग, ताहम हम हैरान थे। वी स्टूड अ मोमेंट, हम लम्हा भर के लिए रुके। स्टिल टंग टाइड, अभी तक हमारी जबान बंद। बैठा हूं तेरे एक इशारे के सहारे, मैं चांद मुसाफिर की तरह कैद था इसमें, बहुत दूर तलक फैला था ये रात का जंगल। बैठा हूं तेरे एक इशारे के सहारे, रास्ता ही नहीं देता तेरी बात का जंगल। जागा जो मेरी ज़ात में एक ज़ात का जंगल। टंग टाइड, ज़बान बंद, एंड ईच विद ब्लैक, हर एक काली, फोरबेडिंग आइड, पेशन गोई करती हुई आँख के साथ। हम तीनों में से हर एक की आँख काली थी और पेशन गोई करने वाली थी कि कुछ गलत होने वाला है। द डोर, दरवाज़ा, एर, इससे पहले, एर, इससे पहले, वी शुड फ्लिंग इट वाइड, फ्लिंग, हम इसे खोल फेंकते पूरा का पूरा। फ्लिंग, जोर से खोल फेंकना, हवा में उड़ाते हुए खोलना। ये और बात दिखाई ना दें, फ्लिंग, हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में, हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में। कैफ इंसारी साहब, हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में, दरवाज़ों की होती है अजब जंग हवा में। ये और बात के दिखाई ना दें, उड़ते हुए मिलते हैं कई संग हवा में। ये और बात के दिखाई ना दें,
اڑتے ہوئے ملتے ہیں کئی سنگ ہوا میں. جس کو یہ شعر سمجھ آتا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ لٹریچر کے اندر آگے بڑھ جائے, پی ایچ ڈی کر ڈالے. جسے یہ شعر سمجھ نہیں آتا وہ لٹریچر کا طرح نہیں ہے. جس کو سمجھ آیا ہے وہ اس شعر کو کمنٹ کرے کہ سر اس میں کیف انصاری صاحب نے یہ کہا ہے. ہمارا کنسرن اس سے نہیں ہے, ہمارا کنسرن تھا ہم درد کے مارے ہیں بہت تنگ ہوا میں, دروازوں کی ہوتی ہے عجب جنگ ہوا میں. کہتے ہیں فلنگ اٹ اوپن, ہم اس دروازے کو کھول پھینکتے ہیں. ٹو لیو دا سن لائٹ فار دا گلوم, تاکہ دھوپ پڑے اندھیرے پر. واہ 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 واہ, یہ ہے گبسن. روشنی کی کرن ڈالی ہے کسی پوئٹ نے کسی اندھیرے میں, اس نے ڈائریکٹ دھوپ کو پھینکا ہے اندھیرے پر. یہ ہے گبسن, رائٹر کا نام ہے. ٹو لیو دا سن لائٹ فار دا گلوم, تاکہ دھوپ اندھیرے پر پڑے. ٹل پلکنگ کریج اپ, اور پلکنگ اوپر لاتے ہوئے, کرے جرت کو اپ, جرت کو اوپر لا کر توڑنے کے لیے. ایٹ لیسٹ, کم از کم, یعنی کہ ہم اپنی جرت کو اوپر لے آئے. ایٹ لاسٹ, آخر کار. ہارڈ آن ایچ ادرز ہیل, ہم سختی سے, ہارڈ آن ایچ ادر, ایک دوسرے کے پیچھے, ہیلز پیچھے, ہم ایک دوسرے کی ایڑیوں کے پیچھے مضبوط ہو گئے. مضبوط ہو کر وی پاسڈ, ہم داخل ہوئے. کہاں؟ انٹو دا لیونگ روم, اس رہائشی کمرے میں. ہم ایک دوسرے کے پیچھے فوجیوں کی طرح کھڑے ہوئے اور پھر داخل ہو گئے کمرے میں. Yet as we crowded through the door, تاہم جیسے ہم اکٹھے ہو کر ہجوم کی صورت دروازے کے اندر داخل ہوئے. اب دیکھیں, کبھی یہ ڈسپلن میں آ جاتے ہیں, کبھی ڈسپلن توڑ دیتے ہیں, ایک دم سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کے دماغ میں کچھ خلل پیدا ہو گیا ہے اس پورے منظر کے اندر آ کر, اس دھوپ کو دیکھ کر, اس یکسانیت, اس سٹلنس, ساکت منظر کے اندر آ کے وہ ان کے دماغ تھوڑے سے اکھڑ سے گئے ہیں. Yet as we crowded through the door, جیسے ہی ہم داخل ہوئے ہجوم کی صورت دروازے میں, we only saw a table, ہم نے صرف ایک ٹیبل کو دیکھا. spread, جو پھیلی ہوئی تھی, جو لگی ہوئی تھی. فار ڈنر کے لیے, رات کے کھانے کے لیے ایک ٹیبل سجی ہوئی تھی. میٹ اینڈ چیز, گوشت تھا, پنیر یعنی مکھن, اینڈ بریڈ, اور یہاں پر بریڈ رکھی ہوئی تھی. بٹ آل انٹچڈ, لیکن اس ساری خوراک غذا کو چھوا نہیں گیا تھا, اسے ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا. اینڈ نو ون دیئر, اور یہاں پر کوئی بھی نہ تھا. ایز though when they sat down to eat, ایز though, ایسا لگتا ہے جب وہ تین sat down, بیٹھے کھانے کے لیے. ere they could even taste, یہاں تک کہ اس سے پہلے they could even taste, وہ چھوتے بھی سے, وہ صرف ٹیسٹ بھی کرتے, اس سے پہلے کہ وہ ٹیسٹ بھی کرتے. الارم ہیڈ کم, کوئی خطرہ آن پہنچا تھا, الارم خطرہ آن پہنچا تھا. اینڈ دے ان ہیسٹ, اور وہ جلدی میں تھے. ہیڈ رائزن, جلدی میں اٹھ کھڑے ہوئے. اینڈ لیفٹ دا بریڈ, انہوں نے چھوڑ دیا بریڈ کو. اینڈ میٹ, گوشت کو. فار آن دا ٹیبل ہیڈ, اور اسی لیے ٹیبل کے سرے پر, آ چیئر, ایک کرسی, لیٹ ہمبلڈ, الٹی پڑی تھی. آن دا فلور پر, یعنی کہ ٹیبل کے سرے پر کس کی جگہ ہوتی ہے؟ جو ان تین لوگوں میں موسٹ سینئر تھا, اور موسٹ سینئر سب سے زیادہ ڈرا تھا, اور اتنا زیادہ ڈرا تھا کہ اس کی کرسی الٹ گئی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. اگر سربراہ
ٹیم لیڈر اتنا ڈرا ہے کہ اس کی کرسی فلور پر گر گئی ہے تو باقیوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. if the gold will rust what shall iron do. اگر سونے کو زنگ لگ جائے تو پھر لوہے کا کیا قصور ہے. اگر سونا جو سب سے مقدم آدمی تھا اگر وہ اتنی جلدی میں اور اتنا ڈرا کہ وہ ایک دم سے اٹھا اس کی کرسی گر گئی, باقیوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. وہ تو دیواروں سے ٹکرائے ہوں گے اور پتہ نہیں سمندر میں اتر گئے ہوں گے, پتہ نہیں پاگل ہو گئے ہوں گے, کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ. We listened. ہم نے سنا. But we only heard. لیکن ہم نے صرف سنا. The feeble cheeping. feeble کمزور. cheeping. کمزور سی ہم نے چیپنگ سنی. آف اے برڈ, پرندے کی. ہم نے پرندے کی ایک چیخ سنی کمزور سی. دیٹ اسٹاروڈ, یہ پرندہ بھوکا تھا. اپون اٹس پرچ, اپنی پناہ میں, اپنی بیٹھنے والی جگہ پر, اپنی سٹنگ پلیس پر, اپنی ٹہنی پر, اپنی شاخ پر, پرچ پر جہاں بیٹھا تھا یہ اس جگہ پر اسٹاروڈ, بھوکا تھا. اسٹاروڈ بہت بھوکا, عرصہ دراز کا بھوکا تھا. ہو سکتا ہے یہ جو پرچ پر بیٹھا پرندہ چیخ رہا ہے, بھوکا پرندہ, شاید اسی پرندے نے اٹیک کیا ہو ان 3 لوگوں پر اور انہیں اٹھا کر لے گیا ہو, کھا گیا ہو. maybe. and listening still, اور ہم ابھی تک سن رہے تھے. without a word, بغیر کسی لفظ کو بولے. we set about our hopeless search. ہم نے اپنی نا امید تلاش شروع کر دی. ہم نے اپنی مایوس کن تلاش شروع کر دی. We hunted high, ہم نے اوپر تلاش کیا. We hunted low, ہم نے نیچے تلاش کیا. Hunted جگہ جگہ جا کر دیکھنا, تلاش کرنا, شکار کرنا. ہم نے اوپر دیکھا, ہم نے نیچے دیکھا. And soon ransacked the empty house, اور جلدی ہم نے اس خالی گھر کو تل چھٹ کر ڈالا, چھان ڈالا, کھنگال ڈالا. ransacked تل چھٹ کر ڈالنا, کھنگال ڈالنا. Then over the island, پھر ہم نے جزیرے پر دیکھا. To and fro, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا. We ranged, ہم اس حد تک گئے. To listen and to look, جہاں پر ہمیں کوئی آواز کان میں پڑتی تھی یا جہاں تک ہماری آنکھ کام کرتی تھی, جہاں تک ہم دیکھ سکتے تھے, جہاں تک ہم کانوں میں آواز بھر سکتے تھے, سن سکتے تھے, ہم اس حد تک گئے. And every cranny, ہم ہر سوراخ میں گئے. cleft, ہم ہر ایک دراڑ میں گئے. اور نوک, ہم ہر ایک کارنر یا ہر ایک چنڈ تک گئے. that might have hid, اس چنڈ, سوراخ یا دراڑ نے شاید کوئی چھپا رکھا ہو پرندہ, a bird, اور ماؤس, یا وہاں پر کوئی بڑا چوہا چھپا ہوا ہو. ہم نے ایچ اینڈ ایوری کارنر کو تلاش کیا, منیوٹ سے منیوٹ ڈیٹیل کلیکٹ کی. بٹ though we searched from shore to shore, لیکن پس ہم نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سب کچھ تل چھٹ کر ڈالا, چھان ڈالا, ہنٹ کر ڈالا. کہ وہ 3 لوگ گئے تو گئے کہاں. We found no sign in any place, ہمیں کسی جگہ کوئی سراغ نہ ملا. No sign, سراغ نہیں ملا. Any place, کسی جگہ پر. And soon again stood face to face, اور پھر ہم آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے. یہ پاگل ہے, یہ بکھلا گئے ہیں, یہ کیسے بیہیویئر دے رہے ہیں. پھر ہم آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے, لفظ نہیں بول رہے. بفور دا گیپنگ ڈور, اس کھلے دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوئے. اینڈ اسٹول, اور ہم چھپ کر,
into the room, روم میں داخل ہوئے. once more, ایک بار پھر. as frightened children, جیسے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, خوف زدہ بچے, steal, چپکے سے جاتے ہیں. steal, چوری سے جاتے ہیں. جیسے ڈرے ہوئے بچے چوری سے داخل ہوتے ہیں, ہم ایسے دروازے میں داخل ہوئے. آئے زو وی ہانٹڈ ہائی اینڈ لو, ارے گو کہ ہم نے نیچے اوپر ہر جگہ تلاش کیا. اینڈ ہانٹڈ ایوری ویئر, اور ہم نے ہر جگہ پر تلاش کیا. آف دا 3 men's fate, ان 3 لوگوں کی قسمت کو. وی فاؤنڈ نو ٹریس, ہمیں کوئی بھی ٹریس نہ ملا, کوئی بھی ہمیں سراغ نہ ملا. آف اینی کائنڈ, کسی قسم کا. ان اینی پلیس, کسی جگہ پر. بٹ اے ڈور اجار, لیکن ایک دروازہ کھلا پڑا ہے. اینڈ این انٹچڈ میل, اور کھانا ہے جس کو چھوا تک نہیں گیا. اینڈ این اوور ٹاپلڈ چیئر, اور ایک کرسی ہے جو الٹی پڑی ہے. دیا کچھ تو ہوا ہوگا, کیا ہوا ہوگا یہاں پر. اینڈ ایز وی لسنڈ ان دا گلوم, اور جیسے ہم تاریکی میں کھڑے سننے لگے. آف دیٹ forsaken لیونگ روم, ہم اس forsaken ویران رہائشی کمرے میں ٹھہرے, ہم تاریکی میں سننے لگے. جیسے ہم سننے لگے, چل, ایک سرد خوف, ایسا خوف جو ہڈیوں کے اندر سنسناہٹ پیدا کر دے. ایک سرد خوف, کلچ, اس نے جکڑ لیا. آن اور بریتھ, ہمیں ہماری سانسوں سے. ایک خوفناک سرد لہر نے ہمیں ہماری سانسوں سے پکڑ لیا, جکڑ لیا. کلچ, جکڑ لینا. چل, سرد خوف. بریتھ, سانس. We thought how ill chance came to all. ہم سوچنے لگے کتنی بری قسمت آن پڑی ہے سب پر. کن سب پر؟ Who kept the Flannan Isle, جو فلینن آئل جزیرے کے محافظ تھے ان پر. فلینن آئل کے محافظوں پر کیسی بری قسمت آئی ہے. And how the rock had been the death, اور کس طرح یہ چٹان موت کی چٹان بن گئی, کس طرح یہ چٹان موت کا سبب بنی. Of many a likely lad, بہت سارے ایسے نوجوانوں کی. اب رائٹر یہ کہے گا, وہ کہے گا ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور پہلے 6 لوگ مرے تھے, پھر 3 لوگ پاگل ہوئے تھے, پھر ایک آدمی اور بھی چھلانگ لگا کے مر گیا تھا. یہاں بہت پراسرار جگہ ہے, یہ فلینن آئل بہت ہی خوفناک جگہ ہے, یہاں پر لوگ مرتے رہتے ہیں, ایسا بولے گا. آپ نے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرنی. رائٹر آپ کو چکر دے رہا ہے. اینڈ ہاؤ دا راک ہیڈ بین دا ڈیتھ, اور کس طرح یہ چٹان موت کی سبب بنی. آف مینی آر لائکلی لیڈ, بہت سارے ایسے نوجوانوں کی. ہاؤ 6 ہیڈ کم ٹو اے سڈن اینڈ, کس طرح 6 لوگ اچانک ہی گم ہو گئے, مر گئے. اینڈ 3 ہیڈ گون اسٹارک میڈ, اور 3 لوگ کیسے پاگل ہو گئے. اسٹارک, بالکل پاگل ہو گئے. اینڈ ون ہوم وی ہیڈ آل نون, اور ایک شخص جس کو ہم سب جانتے تھے ایز فرینڈ, کہ وہ ہمارا دوست تھا. ہیڈ لیپٹ, اس نے چھلانگ لگائی. فرام دا لینٹرن, لیمپ سے. ون اسٹل نائٹ, ایک ساکت رات کو, ایک رکی ہوئی رات کو اس نے لیمپ پر سے چھلانگ لگائی. اینڈ فالن ڈیڈ, اور وہ گرا مردہ. بائی دا لائٹ ہاؤس وال, لائٹ ہاؤس کی دیوار کے ساتھ. اینڈ لانگ وی تھاٹ, اور لمبے عرصے تک ہم نے سوچا. آن دا 3 وی تھاٹ, آن دا 3, ہم نے سوچا ان 3 پر.
وی ساٹ جن کی ہمیں تلاش تھی، اور لمبے عرصے تک، لمبے وقت تک ہم سوچتے رہے 3 لوگوں کے بارے میں جن کی ہمیں تلاش تھی. اینڈ آف واٹ مائٹ یٹ بی فال، کہ ان لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا. بی فال کیا حادثہ پیش آیا تھا. لائک کرس کتوں کی طرح، آ گلینس ایک نظارہ، ہیز براٹ آیا، ٹو ہیل ہم نے اس کے پیچھا کیا. کتوں کی طرح ہم نے ایک نظارے کا پیچھا کیا. لائک کرس کتوں کی طرح، آ گلینس ہیز براٹ ہمارے سامنے ایک منظر آیا، ٹو ہیل جس کا ہم نے پیچھا کیا. وی لسنڈ ہم نے سنا، فلنچنگ دیر پیچھے ہٹتے ہوئے یہاں پر، فلنچنگ پیچھے ہٹنا. اینڈ لکڈ اور ہم نے غور کیا، ہم نے دیکھا. اینڈ لکڈ اور ہم دیکھتے چلے گئے. آن دا ان ٹچڈ میل اس ان ٹچڈ میل کو ہم کھانے کو ہم دیکھتے چلے گئے. اینڈ دا اوور ٹاپلڈ چیئر اور ہم الٹی پڑی ہوئی اس کرسی کو دیکھتے رہے. وی سیم ٹو اسٹینڈ ایسا لگتا ہے، ایسا دیکھا گیا کہ ہم ٹھہرے رہے. فار این اینڈ لیس وائل ایک لمبے عرصے تک وہاں پر، ایک لمبے عرصے تک. اینڈ لیس وائل لامحدود عرصے تک، لمبے عرصے تک ہم وہاں کھڑے پائے گئے، دیکھے گئے. زو اسٹل نو ورڈ واز سیڈ گو کہ ہم بے حس و حرکت، چپ چاپ، بغیر کسی ورڈ کے ہم وہاں رکے رہے. 3 men alive 3 زندہ لوگ. آن فلینن آئل اس فلینن آئل پر. ہو تھاٹ جنہوں نے سوچا، جو سوچتے رہے. آن 3 men dead 3 مردہ لوگوں کے بارے میں. اگر آپ کو یہ لاسٹ سینٹنس سمجھ نہیں آیا دوبارہ سنیں. 3 men alive on فلینن آئل 3 زندہ لوگ فلینن آئل پر. جنہوں نے thought سوچا، on 3 men 3 لوگوں کے بارے میں. ڈیڈ جو مردہ تھے. 3 زندہ لوگوں نے 3 مردہ لوگوں کے بارے میں سوچا. پوئٹ نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا. مجھے یقین ہے یہ 3 لوگ جو تلاش کر رہے ہیں، اصل میں یہ خود وہی 3 لوگ ہیں جو محافظ تھے. وہاں پر اکیلے رہ کر اور ایسے منظر کو دیکھ کر تقریباً پاگل ہو گئے. پھر دور چلے گئے، یو ٹرن لیا، واپس آئے اور اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے. دس از گبسن. پہلا جو میری جاگا جو میری ذات میں ایک ذات کا جنگل، پل بھر میں اجاڑا میری اوقات کا جنگل. میں چاند مسافر کی طرح قید تھا اس میں، بہت دور تلک پھیلا تھا یہ رات کا جنگل. بیٹھا ہوں تیرے ایک اشارے کے سہارے، رستہ ہی نہیں دیتا تیری بات کا جنگل. ہارے ہوئے لشکر کو کبھی رہ نہیں دیتا، ہارے ہوئے لشکر کو کبھی رہ نہیں دیتا. اس طور گھنا ہوتا ہے یہ مات کا جنگل. جاگا جو میری ذات میں ایک ذات کا جنگل. نوٹس اور آڈیو لیکچرز میں نے بنائے ہیں پورے سلیبس کے. 6 کویشچنز ہوں گے، وہ ملٹی ہوں گے، پاسٹ پیپرز بیسڈ ہوں گے. 5 کویشچنز کا میں ایک آنسر بناؤں گا. 6 کویشچن اگر آپ تیار کریں گے، سمجھیں کہ آپ نے موسٹ امپورٹنٹ 30 کویشچن تیار کیے آل بورڈز کے، پورے پنجاب کے. یہیں جو آنسر ہوں گے، ان آنسر کو آپ نے جب اکٹھا کرنا ہے تو یہ آپ کی کریٹیکل اپریسیشن بن جائے گی. انہی کو آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کے ساتھ جب آپ کریں گے انہی کویشچن آنسرز کو،
تو آپ کا سارا آبجیکٹو کور ہوگا. میں نے یہ نوٹس 100 میں سے 85 مارکس گیدر کرنے کے لیے بنائے ہیں. دس از مائی ٹارگیٹ. نوٹس اور آڈیو لیکچرز کی ابھی جو فی ہم نے رکھی ہے وہ ایک پارٹ کی 5000 رکھی ہے. آئی ہوپ یو ول اپریشیٹ می. میں ذرا نیا ٹیچر ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور مجھے اپریشیٹ کریں گے. سو نائس آف یو.